بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جبران، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام عدنان۔ الحمدللہ بالکل خیریت سے۔ سوری ہم لوگ اتنے عرصے بعد کنوین کر رہے ہیں۔ آئی تھنک ہمیں روٹین اپنی بہتر کرنی چاہیے ٹو گیٹ دس۔ ہاں، اور اس میں مین نقصان مجھے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹرین آف تھاٹس ہی اوور میٹر آف ڈیز ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ میں لوز کر دیتا ہوں پھر۔ تو این ممکن ہے اس کا اثر ہماری اس گفتگو میں بھی آئے، کیونکہ تھوڑا سا میں جو ہے نا اتنا فوکس نہیں رہا ہوا نا، اب اتنے دن گزر گئے بیچ میں، تو ویل ٹرائی ٹو ری کیپچر دیٹ فوکس اس ویڈیو میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ ہم جبران، میں ایک دفعہ وہ پریزنٹیشن پل اپ کر لیتا ہوں۔ ہم میرے خیال سے 6 کور کیے ہوئے تھے یا 5 کور کر چکے ہوئے تھے؟ 6 کور کر چکے ہیں۔ لیٹ می جسٹ پل اپ مائی شیٹ ایز ویل۔ میں بس دیکھ لیتا ہوں۔ وی ہیو ڈن 6۔ 1 2 3 4 5 6، ہاں 6 کور کر چکے ہیں۔ آج ہم نے 7واں اور 8واں کور کرنا ہے۔ لوگوں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے ایک دفعہ میں پھر تھوڑی سی ریکیپ کر دیتا ہوں کہ ہم یہ دریچہ کی سیریز میں ویڈیوز بنا رہے ہیں علامات قیامت کے اوپر۔ دراصل اس کے جو بنیادی ویڈیو تھا وہ میں نے ایک ہی ویڈیو بنایا تھا جس میں علامات قیامت جو ہیں وہ 14 سلیکٹ کی تھی، جو مستند ترین حدیث میں آئی ہیں اور جو قرآن پاک اور حدیث کے امتزاج سے بھی مستند ترین معلوم ہوتی ہیں، اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی بیان کیا ہے۔ ایک ہی روایت میں 2 کو بیان کر دیا، ایک ہی روایت میں جو 10 کو بیان کر دیا، تو وہاں سے ہم نے 12 لے لی اور 2 ہم نے پریویس کو کاؤنٹ کر لیا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی اپنی بعثت تھی۔ تو ہم وہ سفر کرتے کرتے اس ویڈیو میں تو میں نے مختصراً اپنا ویو پوائنٹ سامنے رکھ دیا تھا تمام جو ہے علامات کے بارے میں۔ وہ جا کے لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا لنک دوبارہ اس جگہ پہ ڈال بھی دوں گا۔ اور یہ اب ہم وہ سیریز بنا رہے ہیں جس میں ہر ویڈیو کے اندر ہم ہر ایک یا 2 علامات قیامت کو پکڑ کر اس پر تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ آج اس لیے ہم پہنچ چکے ہیں دجال اور نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر، اور ان کے نام لیتے ہی میرا خیال ہے کہ جو بھی مسلم امت میں سے لوگ سن رہے ہوں گے ہمیں انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بڑی ترین اور گمبھیر ترین علامات قیامت ہیں، جن کے گرد یعنی کہ جن کے لیے میرے خیال سے اصل میں یہ عنوان مسلمانوں کے ہاں رائج علامات قیامت کا۔ باقی تو سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ چھوٹی بڑی کی تقسیم کر دی جاتی ہے کہ اچھا یہ ہو جائے گا، یہ واقعہ ہو جائے گا، وہ واقعہ ہو جائے گا، لیکن یہ وہ 2 ایسے واقعات ہیں جن سے مسلمانوں نے اپنی عاقبت اور اپنی دنیا میں وقت کو کر دیا ہے، لنک کر دیا ہے، اور اسی کے اوپر بنیاد رکھ کے وہ اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجیز بھی بنانی ہے شاید، اور اگر کوئی ہمارے حالات میں بہتری آنی ہے تو اب چونکہ وہ وقت قریب ہے جب یہ علامات پوری ہو جائیں تو اسی کے ذیل میں ہی وہ اپنا مستقبل بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے جبران یہ بہت شروع کی کسی ویڈیو میں شاید آپ سے شیئر کیا تھا، آپ کو یاد ہو کہ یا شاید آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں ایک بڑا مین اور اہم قسم کی علامت قیامت موجود نہیں ہے جو مسلم امت میں رائج ہے، اور وہ ہے امام مہدی کا ظہور۔ وہ ان میں شامل نہ کرنے کی وجہ تو میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سلسلہ روایات میں بیان نہیں کیا، اس کو علامت قیامت کے طور پہ بیان نہیں کیا۔ یہ جو 10 متعین علامات قیامت جو ہم اس سے پہلے ڈسپلے کر چکے، کئی مرتبہ میں دوبارہ بھی یہاں پہ اسکرین ڈال دوں گا، اس میں سے پہلی 4 کو چھوڑ کے باقی 10 کی 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی ایک ہی حدیث میں بیان کی ہیں۔ اس حدیث میں ان 10 میں سے دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، لیکن امام مہدی کا ظہور کا انہوں نے کوئی ذکر اس میں نہیں کیا، اسی لیے میں نے بھی اس کو اس میں شامل تو نہیں کیا ایکسپلیسٹلی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ مسلم امت میں ایک رائج نظریہ ہے اور وہ اصلاً ان روایات کے اندر بھی آ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کے پریلوڈ کے طور پہ لوگ ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں کہ امام مہدی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہوگا تو اچانک دجال کا ظہور ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو وہ لا محالہ لنک تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو کو ہم فوکس کریں امام مہدی کے اوپر، تاکہ کم از کم اس کو ہم ڈسپینس وتھ کر لیں، تاکہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی جب ہم روایات ڈسکس کریں تو ان کے اندر کم از کم یہ ایک ویو پوائنٹ لوگوں کے ذہن میں ہو
کہ ہم اس کو کیسے دیکھ رہے تھے اور ہم نے اس کی کیا توجیہ بیان کی ہے، تاکہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی روایات کے اندر وہ ماضی وہ لوگوں کے ذہن میں بلا وجہ جو ہے نا ایک کوئی رول نہ پلے کرتی رہے، ایک آڑے نہ آ جائے ان کے، کہ وہ ٹاپ ہی نہ پائیں اس دقت کو. تو شروع کریں جی اس پہ، کوئی اس طریقے سے اپروچ کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اسٹارٹ بیسیکلی صحیح بات ہے، کیونکہ دیکھیں اس کا تعلق بھی بنتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ پروفیسی کے ٹرم میں تو ضرور آتی ہے، لیکن اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ٹیکنیکلی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس کا ذکر آ جاتا ہے ایونٹس لیڈنگ اپ ٹو دا قیامہ، تو اور وہ ہمارے یہاں رائج بھی بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو میرا خیال میں ڈسکس کر لینا بہتر ہے. تو اس کو جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ ضرور شیئر کریں. ٹھیک ہے، تو میں جناب اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سہولت کے لیے اپنی بھی اور لوگوں کے لیے بھی ایک ڈاکیومنٹ بنا لیا تھا امام مہدی سے متعلق. جب آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے گا. بالکل آئی کین سی اٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں چونکہ ویڈیوز کو مختصر رکھنے کا قائل ہوتا ہوں، لوگوں کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، اور ہم نے یہ چونکہ ایک ضمنی ہم نے ٹینجنٹ پہ گئے ہم تھوڑے سے یہاں پہ، اس لیے اس کو مزید مختصر رکھیں گے. اصل ہمارا فوکس دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوگا. تو ان باتوں کو امام مہدی کا ظہور کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خلاصہ میں نے اپنی اس امت میں جو رائج ہے علماء میں، وہ میں نے سامنے لکھ دیا ہے. اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، ہمارے آف کورس دو بڑے گروہ بن چکے ہیں مسلمانوں کے ہمیشہ سے، یعنی کہ صحابہ کے دور کے بعد سے ہی. ایک اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں اور دوسرے اہل تشیع کہلاتے ہیں. دونوں انتہائی محترم ہیں، اپنے اپنے ویو پوائنٹس رکھتے ہیں. میرا اپنا اور آپ کا بھی تعلق جبران میں جانتا ہوں، ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہی ہے. ہم اسی کے ویو پوائنٹ پہ یہاں پہ فوکس کریں گے. اہل تشیع کے ویو پوائنٹ کے لیے اگر ہمیں موقع لگا تو کسی اور وقت اس پر بات کر لیں گے، کیونکہ ان کا ویو پوائنٹ بہت سی چیزوں میں ایک جیسا بھی ہے اہل سنت سے، مگر بعض بڑے اہم جو ہے نکات کے اوپر ان کے اختلاف بھی ہے ہم سے. تو اس کو بھی کسی اور ٹائم ایڈریس کر لیں گے. فی الحال ہم فوکس کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کی ویو پوائنٹ کے اوپر. تو ان کی رائے کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں یہاں پہ، اور یہ وہ خلاصہ ہے جو آپ کو کسی بھی اچھی اس میں مل جائے گا. میں ایک ویب سائٹ کا لنک شیئر بھی کر دوں گا، لیکن کوئی بھی آپ دینی مشہور ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ ظہور مہدی کے ذیل میں جو بھی آپ کو حدیث اور ہماری امت کا جو سارا علمی وراثت ہے وہ ملے گی. وہاں پر آپ کو یہ ویو پوائنٹ بالکل سامنے سے نظر آ جائے گا. تو اس کو شروع کرتے ہیں. دیکھیں، میں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک امیر یا خلیفہ ہوگا، وہ اہل بیت سے ہوگا. اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا، اور اس کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پہ ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری جا چکی ہوگی. اس کے 7 سے 9 سالہ دور میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اقتصادی خوشحالی ہوگی، اور وہ بہت فیاض ہوگا. یہ وہی ہوگا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت نماز کی امامت کرانے کو کہیں گے. اچھا، یہ بیان کرنے کو تو شاید آپ کو لگ رہے ہوں کہ ایک رفس کا اسکیچ میں نے کھینچا ہے، مگر اس میں ایکچولی الفاظ کا چناؤ میں نے جان بوجھ کے اپنے ویو پوائنٹ کو بیان کرنے کے لیے بڑا محتاط رکھا ہے، تاکہ ہر جو اہم اس کی کلوز ہے اس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کر سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کو نمبر بھی کیا ہوا ہے ساری امپورٹنٹ کلوزز کو، اور ان کو ہم اب ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. آخری زمانے میں سے مراد کیا ہے؟ آخری زمانے کے اصل الفاظ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. کیا الفاظ آتے ہیں حدیث میں اگر ان کو جمع کیا جائے؟ اچھا، اس پر سوری، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک اوپننگ ڈسکشن اصول کے اوپر تھوڑی سی ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں یہ سارے کے سارے 1 سے لے کے 9 تک پوائنٹس بیان کروں. جبران، آپ کو شاید علم ہو، غامدی صاحب نے اس پر ریسنٹ تو نہیں، اتنا ریسنٹ تو نہیں، لیکن مطلب انہوں نے جو اپنے اعتراضات سیریز کے اندر اپنے کچھ ویو پوائنٹس بیان کیے تھے بڑے اہم، اس میں سے ایک امام مہدی کا بھی تھا. وہاں بھی انہوں نے باقاعدہ اس کو علیحدہ سے عنوان نہیں بنایا، ایک ہی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن اصلاً وہ عیسیٰ علیہ السلام، نزول عیسیٰ اور دجال کے ویڈیوز کے اندر انہوں نے کور کیا تھا. انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس کو ڈسکس کرنے کا، پہلے اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دوں. وہ ایک بڑا میچور اور درست رویہ ہے. وہ رویہ یہ ہے کہ امت میں اس موضوع سے متعلق بہت سے اختلافات ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں کہ آیا امام مہدی نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا.
اس کو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کر لوں کہ آپ جا کے پلیز وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کا بھی لنک میں ڈال دوں گا اپنے ڈسکرپشن میں. اس میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ کیسے امت کی جو اوائل کی احادیث کی کتابیں تھیں، موطا امام مالک اور امام بخاری، اس میں سرے سے امام مہدی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے کوئی نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کیا، نہ اسی کوئی حدیث شامل کیا. امام مسلم نے بھی جو، یعنی کہ یہی 3 مین کتابیں ہیں جن کو اول ترین اور مستند ترین شمار کیا جاتا ہے. تو امام مسلم کی بھی کتاب کے اندر ایک حدیث کو لوگ اس ضمن میں لنک کر لیتے ہیں، لیکن وہ پوری کتاب بھی امام مسلم کی بھی خالی ہے امام مہدی کے ذکر سے. تو یہ ایک امت کے اندر ایک ایسا متفق علیہ عقیدہ نہیں رہا تھا، کم از کم اگر آپ اسکالرلی اعتبار سے اس کو دیکھیں. لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا رہا، ہماری امت کے علماء کا ایک قسم کا کنسنسس ہو گیا، ایٹ لیسٹ ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ رکھنے والوں کا، کہ نہیں، اس کے بارے میں بہت سی کثیر احادیث آ گئی ہیں. ان میں ٹھیک ہے بہت ساری ضعیف ہیں، بہت ساری کچھ موضوع بھی ہیں، لیکن کچھ صحیح اور حسن درجے کی احادیث بھی ہیں. اس لیے امت کے اندر یہ عقیدہ ہمیشہ سے رائج رہا ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس عقیدے کے اوپر میں نے کچھ ویب پیجز کھولے ہوئے ہیں، میں آگے آپ کو جا کے اس کے بعد دکھا دوں گا کہ وہ عقیدہ ایگزیکٹلی کیا ہے. وہ تقریباً اسی سے میچ کرتا ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بھی بیان کیا ہے. لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ناظرین کو، کہ ایک رویہ وہ ہے پھر جو غامدی صاحب نے اس میں استعمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ احادیث کو، جن احادیث سے آپ نے یہ نظریہ اخذ کرنا ہے، ان احادیث کی پہلے چھان پھٹک کر لی جائے. یعنی اس میں سے ضعیف احادیث کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے، صرف صحیح یا حسن درجے کی کوئی روایات کو قبول کیا جائے، جو کہ ایک بڑا درست رویہ ہے کسی بھی دین کے موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے. میں اس رویے کو ٹھیک سمجھتا ہوں، اور اسی رویے کے حساب سے ہی میرا خیال ہے کہ ہمیں دین کی تمام اعتقادی نوعیت کی چیزوں کے بارے میں رویہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن میں یہاں پہ وہ رویہ اختیار کرنے نہیں جا رہا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صحیح، حسن، ضعیف تقریباً ان سب احادیث کو اپنے شامل عوامل کر لیا ہے، شامل مطالعہ کر لیا ہے، کہ جن کے اندر اس موضوع سے متعلق ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جن کو ہمارے امت کے عظیم اسلاف نے اور علماء نے تسلیم کیا ہے. میں نے بھی ان کو تسلیم کر لیا ہے. لیکن ان کو تسلیم کرنے کے بعد میرا رویہ یہ ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے، اور ان کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے 3 اصول میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک شروع میں بیان کیے تھے، بالکل اس دریچہ سیریز کے آغاز میں. ان کے ساتھ اگر ان 3 مزید اصولوں کو خاص امام مہدی کی روایات کو سمجھنے کے لیے اگر مد نظر رکھ لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے میرا ویو پوائنٹ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ میں نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا. وہ 3 نکات جناب کیا ہیں وہ میں زبانی بیان کرتا ہوں، ان کے اوپر زیادہ تفصیل میں جانے کا میرا نہیں خیال مجھے ضرورت پڑے گی. ایک یہ کہ دیکھیے پروفیسیز جو ہے نا، خاص کر سے جو افراد کے آنے کے بارے میں ہوتی ہیں، وہ ہم نے جیسے ڈسکس کیا کچھ اس سے پہلے بھی اپنی مختصر گفتگو میں، ابراہیمی ادیان کو اسٹڈی کرنے کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی کہ پروون فیکٹ ہو گیا اب، کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک قسم کا پریسیڈنٹ ہے جس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں بہت سے اصول. وہ یہ ہے کہ پروفیسیز کی نوعیت کی چیزیں بہت زیادہ پریسیجن کے ساتھ آگے نقل نہیں ہوتی ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ دین کی بہت سے احکامات جب راوی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک بڑی ریلیٹیبل سی چیز ہوتی ہے، وہ ایک ایسی پریکٹس ہوتی ہے جو وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ ایسی کوئی کول ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مناسبت ماحول کے ساتھ بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن فیوچر کے آنے کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں کچھ اشخاص کی، اس کے بارے میں ان کے پاس کچھ ریلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. ٹوٹلی ان کو ریلائی کرنا پڑتا ہے اس رپورٹ کے الفاظ پہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوتے ہیں. اور یہ کسی اور موقع پر ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے، مگر جب اتنے کم آپ کا اتنا نیرو ہو جائے نا مارجن آف ایرر، تو پھر اس کے اندر ایرر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور میں اس کے اوپر مثال بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسٹڈی کریں کہ یہود کو مسیح علیہ السلام کے آنے کی جو پیشن گوئیاں تھیں بڑی تفصیل سے ان کو بتائی گئی تھیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں. وہ بہت سے لیجنڈز ہیں جو لوگ ساتھ بیچ میں اٹیچ کر دیتے ہیں، کچھ انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں علماء کی جو ایسے طریقے سے بیان کر دی جاتی ہے راویوں کی طرف سے کہ یہ بھی شاید اصل میں کسی نبی نے ہی بات کی تھی، جیسے ہمارے کیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ اصل میں کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کسی اور عالم کی، کسی اور صحابی کی، جو بیچ میں اس طرح بیان ہو جاتی ہے. تو میرا رویہ یہ ہے اس طرح کی روایات کو سب کو لے لینے کے بعد کہ ایک جنرل فٹنگ کی جائے اپنے مصداق کی ان روایات کی روشنی میں.
یعنی اگر آپ اس پر نکل کھڑے ہوں گے نا کہ ایک ایک چیز میچ کرنی چاہیے ہر روایت کی، چاہے وہ حسن ہو، صحیح ہو، ضعیف ہو، ایک ایک چیز میچ کرنی چاہیے، تو ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ہاں اکثریت چیزیں میچ کرنی چاہیے، یہ ایک سیف رویہ ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ ایک ایک ڈیٹیل میچ کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہود کے ہاں مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں، ان میں اس طرح کی باتیں بھی مشہور تھی کہ وہ جب آئیں گے تو ساری دنیا پہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. وہ آج اسی لیے اس چیز کے انتظار میں ہے کہ وہ جب آئیں گے پھر وہ اس طریقے سے یہود کے 3 حصے ہو جائیں گے، اور ایک حصے کو وہ مار دیں گے، ایک حصے جو ہے وہ بھاگ جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ ایمان لے آئے گا، وغیرہ وغیرہ. اور اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہماری احادیث میں بھی آپ کو مل جاتی ہیں کسی اور پیرائے میں. تو ان کا کہنا یہ تھا، بہت سے ان لوگوں کا، اور آج تک ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جو مسیح آئے گا وہ کامیاب ہوگا اور اس کو دنیا کی حکومت منتقل کر دی جائے گی اور وہ بادشاہ بن جائے گا ساری دنیا کا. تو یہ کیسے پورا ہوا جب ایک معاذ اللہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی دے دی، سلیب چڑھا دی، تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ معاذ اللہ جھوٹے پیغمبر تھے. تو ہوتا یہی ہے، اصل میں پیشن گوئی کی اصل بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. اس سے آگے یہ لوگ اپنی پیشن سے اور اپنی خواہش نفس سے ایک پورا جالا بننا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پھیلا کرنا ان باتوں کو. اور یہ رویہ عام دنیا میں غلط نہیں ہے، آپ چیزوں سے اس طرح کی ایکسپینشن برآمد کرتے ہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پروفیسیز کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جتنی بات بتا دی گئی ہو اس سے آپ ایک قدم بھی آگے نہیں نکال سکتے. وہ بڑی پریسیجن کے ساتھ بیان کی ہوتی ہے نبی نے، اسی پہ رہنا چاہیے بس. لیکن ہوتا یہ نہیں ہے، میں نے بتایا سوال. نا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوائنٹ ذرا فردر ایلیبریٹ اچھا کہ آپ نے کر دیا کہ دیکھیں پروفیسی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروفیسیز ہیں obviously اس میں اضافہ ہو چکا ہوگا، آراء کا، علماء جو آئے، سب کچھ ہو گیا. اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے اس پہ فوکس کرنا ہے، اور جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ پرائمریلی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی کے ساتھ چیزیں بیان کر رہا ہو. اس سے آپ نے جو کانسیپٹ اخذ کرنا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے، رادر دین آپ ورڈز کے پیچھے بھگنا شروع ہو جائیں کہ کس نے کیا چیز انٹری. اوکے بالکل. اور یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا میں یہ اصول کیوں بتا رہا ہوں، اور یہ اصول بڑا ریشنل ہے. یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ چونکہ میری بعض چیزیں اس میں فٹ نہیں ہو رہی تھیں اس لیے اصول بنا لیا گیا ہے. نہیں، یہ اصول پروفیسیز کے بارے میں ہمیں پچھلی کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے. یہ تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی نا، ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے. یعنی جو جس طرح کی پروفیسیز وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہوں گی، اور بنی اسرائیل میں سے ہی پیغمبر آئے گا اور وہ آ کے وہ سارے کام کرے گا جو ریویلیشنز کے آخری چیپٹر میں بیان ہوا ہے، آخری کچھ چیپٹرز کے اندر جن کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، جس میں وہ ایک گھوڑے کے اوپر، ایک سفید گھوڑے کے اوپر سوار ایک شخص ہے جس نے سرخ رنگ کا سارا لباس پہنا ہوا ہے اور تلوار اس کے منہ سے نکل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی ایسا شخص تو ہمیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے. اسی لیے آپ دیکھیں ان کے ہاں کتنی اس کے اوپر بحثیں موجود ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال تھے ان کے نزدیک. یعنی ان کے نزدیک جو فالس پراپھٹ آنا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی یہود یہی ویو رکھتے ہیں کہ وہ دراصل فالس پروفٹ تھے، اور اس طرح کے بہت سے فالس پروفٹس اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب اس قدر ڈیٹیلز ایکسپینڈ کر دی جاتی ہے نا لوگوں کی طرف سے، تو پھر ان سب کے اوپر ایک ایک چیز کو فٹ کرتے ہوئے آپ غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ اصول مد نظر رکھا جائے کہ جنرل فٹنگ کرنی چاہیے اس کی. نمبر 2 کہ اسی کے میں نے حصے کے طور پہ ویسے بیان کر دیا، لیکن جنرل فٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مطلب ہر ڈیٹیل جو بیان کی جاتی ہے نا اس کے اندر لیجنڈز اور انٹرپریٹیشن بھی شامل ہو جاتی ہیں. یعنی پچھلا میرا اصول دراصل یہ تھا کہ ان کی ریٹینشن صحیح نہیں ہوتی. یعنی وہ روایات جو ہیں پورے صحیح طریقے سے لفظ بلفظ، چونکہ روایات بالمعنی آگے منتقل ہوتی ہیں، تو ان کے سارے الفاظ پر آپ اس طرح بنا رکھ کے جو ہے نا وہ ڈیٹیلز برآمد نہیں کر سکتے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں لیجنڈز اور انٹرپریٹیشن بھی شامل ہو جاتی ہیں جو راویوں کی طرف شامل ہو جاتی ہیں یا علماء جاتی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ پیڈانٹک نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 3 اور آخری کہ پروفیسیز ویسے فلفل نہیں ہوتی، نہ اس مینر میں فلفل ہوتی ہیں اور نہ اس اسکیل پہ. یعنی نہ اس طریقے سے فلفل ہوتی ہیں جو ایک خاکہ آپ نے تو ذہن میں بنایا ہوتا ہے، اور نہ اس وسعت کے ساتھ فلفل ہوتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں جیسے آپ نے سوچا ہوتا ہے. یہ بھی ان دونوں کے معاملے میں پورے طریقے سے ٹرو نظر آتا ہے آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی. اور یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے مزید جب ہم ان 9 نکات کی بحث کریں گے جو میں نے خلاصے کے اندر سے نکالے ہیں.
کہ کیسے ان تینوں اصولوں کا ہم اطلاق کریں گے. اچھا سوری، یہاں سے ایک چھوٹا سا ضمنی سوال یہ ہے کہ میرے خیال میں پروفیسیز کا جو اسکیل کی آپ بات کر رہے ہیں، پروفیسیز تو اسی جس امت میں وہ رسول آئے ان کے لیے ہے نا بیسیکلی پرائمریلی، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے. وہ دین کی تعلیم پوری دنیا کو جس طرح کہتے ہیں نا، یہ وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا اسکیل جنرلی. بڑھا لیا جاتا ہے. اس کو ادھر منتقل کر لیا جاتا ہے کہ بھائی اسکیل بڑھا لو، بھائی ہاں پوری دنیا کو بس جیسے یہ چیز سمجھ آ جائے گی. شاید بالکل ایسا بالکل. نہیں. اس نقطے کی میں مزید تحلیل کرتا ہوں آگے جا کے. یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ اصل میں ہوتا یہی ہے، وہ جو ہمارا پیشن ہوتا ہے نا، اپنے مانے ہوئے مذہب کی الوہیت کا ایک پیشن ہوتا ہے کہ یار ہم جس مذہب کو مان رہے ہیں نا، اصل میں اس کو ہم نے بالکل آخری درجے میں سب کے اوپر حاوی ثابت کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جبران، یہاں سے بڑا اچھا نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ اصل میں یہ بھی ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ ان جو ابراہیمی ادیان ہیں نا، تینوں کے تینوں، ان کی اصل خواہش آپ دیکھیں نا، جس سے یہ ساری کی ساری پھر پروفیسیز لنک ہو کے کچھ سے کچھ بن جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اختتام سے پہلے ایک مرتبہ ان کا تسلیم کیا ہوا مذہب جو ہے نا دنیا پر حاوی ہو جائے گا. یہ وہ اصل خواہش ہے ہمارے دلوں سے نکل کے جو سامنے آتی ہے، جس کی بنیاد پر پھر اس طرح کی کوئی بھی بات ہمیں جب روایت سے ملتی ہے نا، تو اس کے اندر اس طرح کے اضافے وغیرہ کرنا مطلب ایک قسم کی ہمیں ہماری دینی ذمہ داری لگتی ہے کہ یار مطلب یہ تو بڑا لاجیکل سی بات ہے نا، بالکل لگتا ہے کہ نو برینر ہے یہ کہ ہاں دنیا کے اختتام سے پہلے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دینا چاہیے. حالانکہ یہ بات بالکل قرآن پاک سے کسی طریقے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے روز کا بالکل اس طرح ذکر کیا ہے جیسے وہ یاجوج اور ماجوج کے فتنے کے درمیان میں سے برآمد ہو جائے گا. بالکل اس طرح قرآن پاک کی آیات ہیں جو ہم اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں جن کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا دن رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے جو یوم القیامہ ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کریں گے. یہ خواہش کہ دنیا کے اندر یہ کام ہو جانا چاہیے، یہ کبھی لوگ اس کو پورے طریقے سے سوچتے نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس سے فرق کیا پڑے گا. یعنی چند اگر سالوں کے لیے یہ کام ہو بھی گیا تو ہزاروں لاکھوں سالہ دنیا کے اندر اس سے کیا پتہ چلا، حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ایک دو جنریشن کو اگر پتہ چل بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ خواہش ہمارے دلوں کے اندر منڈلاتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پروفیسیز ایک نیا رنگ بھی اختیار کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو میں اب دوبارہ وہ شیئر کرتا ہوں اسکرین. جو الفاظ اس میں یوز ہوئے ہیں. اچھا جی، تو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل. پوائنٹ نمبر 5 تک آ رہی ہے. 6 پھر آپ کو جب جائیں گے ہاں تو وہ میں آگے پھر چلتا ہوں تو پھر انشاءاللہ دکھاؤں گا. فی الحال ہم شروع کرتے ہیں اپنے اسی خلاصے سے کہ آخری زمانے میں کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا. اچھا، آخری زمانے سے اصل میں جو الفاظ مراد تھے جو استعمال ہوئے ہیں مختلف روایات کے اندر، لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو الفاظ میں نے خلاصے میں بیان کیے ہیں یہ ایک مطلب محتاط خلاصہ ہے ان الفاظ کا جو مختلف روایات میں آئے ہیں. یعنی یہ کسی ایک روایت پہ نہیں آئے الفاظ، بہت سی روایات کو اگر اکٹھا کریں تو آپ کے ذہن میں یہ الفاظ آتے ہیں جس سے میں نے آخری زمانہ اخذ کیا ہے. لیکن جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ آخر الزمان، آخر امتی، لو لم یبق من الدہر اب الدنیا الا یوما او لیلہ. یعنی ان کی اگر میں ترجمہ ساتھ کرتا رہوں کہ آخری زمانے میں عام طور پر اس کا ترجمہ جیسا کیا جاتا ہے میری امت کے آخری حصے میں، آخری امتی، لو لم یبق من الدہر، اگر زمانے میں سے بس ایک دن یا ایک رات بھی باقی رہ گئی. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. یعنی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا تعین فرما رہے ہیں وہ ان الفاظ میں فرما رہے ہیں. لا تذهب یا لا تنقضی الدنیا، یعنی بعد کے زمانے میں، یہ بعد کے زمانے میں بات پہ آتا ہوں، لیکن لا تنقضی الدنیا یعنی دنیا نہیں ختم ہوگی، دنیا کا وقت نہیں ختم ہوگا، دنیا جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی. ایک دن بھی اگر دنیا میں باقی رہ گیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو لمبا کر دے گا یا اس کے اندر یہ واقعہ ہو جائے گا. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جب ان روایات کے اندر جن میں سے عام طور پہ امام مہدی کا ظہور مراد دیا جاتا ہے. تو میں پہلے لوگوں کو یہ واضح کر دوں کہ یہ دو الفاظ یہاں پہ ایسے ہیں اس پورے خلاصے کے اندر، ایک آخر کا لفظ اور ایک آگے جا کے ارض کا لفظ یعنی زمین کا لفظ جو ہے نا، وہ ایک ایسے الفاظ ہیں جو یہ 6 نمبر پہ، یعنی 1 اور 6 نمبر پہ یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو میرا خیال ہے کہ میکسیمم حصہ ہے ان کا لوگوں کی کنفیوژن میں اضافہ کرنے کا. اور وہ اس لیے کہ آخر کا لفظ عربی زبان میں صرف اس مضمون کے لیے نہیں آتا کہ بس بالکل جو کوئی ٹائم اسکیل آپ کو بتایا گیا ہے اس کے اینڈ پہ کوئی چیز ہونی ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی باتوں کے اندر زمانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. ایک زمانے میں وہ خود تھے اور ایک ان کے بعد کا زمانہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جانے کا ان کو پتا تھا کہ وصال ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک پوری دنیا کا ٹائم گزرے گا
تو اس ٹائم کے اندر جو بھی کوئی واقعہ ہونا تھا اس کو عام طور پہ آخر کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ آخر کے لفظ کے ویسے بھی عربی میں مطلب صرف آخر ہی نہیں ہوتا بلکہ بعد بھی ہوتا ہے. تو بعد کے زمانے میں، آخر کے زمانے میں، یا ایون اگر جیسے ادر کے مطلب میں آ جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کے مقابل بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں بھی آخر کے لفظ استعمال ہو جاتا ہے کہ دوسرے جو معبود ہیں تمہارے، تو دوسروں کے مفہوم کے اندر استعمال ہو جاتا ہے. تو اس لفظ سے جس طرح کی ایک قسم کا مجبوری کا شکار علماء نے اپنے آپ کو سمجھا ہے کہ نہیں، ہمیں سے بالکل قیامت سے متصل آخری زمانے کے اندر، آخری جنریشن کے اندر یا اس سے ایک دو جنریشن پہلے کے اندر ہمیں مراد لینی چاہیے. یہ رویہ میرے خیال سے درست نہیں ہے ان روایات کی روح سے. یہ تو ایک بات آخر کے لفظ کی. پھر ارض کے بارے میں جا کے آگے بحث کر لیتے ہیں. تو آخری زمانے میں یعنی میرے نزدیک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی زمانے کا ذکر ہو رہا ہے. آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک امیر، مسلمانوں کا اصل میں لفظ کیا استعمال ہوا ہے، اصل الفاظ کیا ہے؟ امت یا عرب، یعنی عرب کا حکمران. ابھی دیکھیں اتنی حیران کن بات آپ کو لگے گی ہے کہ عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس مطلب مسلم کا ہی لفظ کہیں پہ آیا ہوگا، لیکن ہمیشہ مسلم کا لفظ نہیں آیا ہوتا وہ، بلکہ بیان اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ عرب کا ایک حکمران ہوگا. تو عرب کا لفظ آپ کو مل جائے گا بعض روایات کے اندر، سمپلی اس طرح بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں. اب ہمیں معلوم ہے، ہم روایات کے اوپر ایک جنرل بحث سے پہلے کر چکے ہیں کہ صحابہ یا راوی عام طور پہ روایتیں بالمعنی منتقل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ الفاظ نہیں منتقل کر رہے ہوتے بلکہ ایک مفہوم منتقل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر عرب کے حکمران کو مسلمانوں کا حکمران کہہ دیا جانا، امت میں سے کسی بڑے شخص کا آنا، یہ اس طرح کی باتیں سب گڑمٹ ہو جاتی ہیں اور لوگ ایک ہی لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں. لیکن اس بارے میں بھی پریسائز رہنا ہمیں فائدہ دے گا کہ عرب کا حکمران یا مسلمانوں کا حکمران یا مسلمانوں میں سے کوئی بندہ کسی نے آنا ہے. تو اس لیے میں نے لفظ مسلمانوں استعمال کر لیا یہاں پہ. کا ایک امیر یا خلیفہ ہوگا. اصل الفاظ کیا تھے؟ وہ بہت سارے الفاظ آئے ہیں، امیر، خلیفہ، ملک، رجل، امام. امیر کوئی کہتے ہیں، جس طرح ہم امیر کو کہتے ہیں یعنی پولیٹیکل لیڈر. خلیفہ یہ بھی ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو رولر ہوتا ہے اس کے لیے خلیفہ استعمال ہوتا ہے. ملک بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجل عام مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کانٹیکسٹ اگر بتا رہا ہو تو اس کے مختلف مفاہیم بھی آ جاتے ہیں. اور امام بھی آیا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ امام شاذ و نادر ہی کہیں کسی حدیث میں آیا ہے. زیادہ تر روایات جو عام طور پہ اس مفہوم سے متصل کی جاتی ہے وہ امیر یا خلیفہ یا ملک یا رجل کے الفاظ سے آتی ہیں. جو سب نے اوپر بتایا ہے یعنی عرب کا ایک حکمران ہوگا، تو بس اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ عرب کا حکمران ہوگا، امت میں ایک بادشاہ ہوگا، ایک خلیفہ ہوگا، ایک امیر ہوگا، بس یہ الفاظ آ جاتے ہیں. امام کا لفظ یا مہدی کا لفظ تو کہیں پہ یعنی کہ کوئی 99% احادیث میں آپ کو مہدی کا لفظ نہیں ملے گا. کسی ایک آدھ چھوٹی موٹی روایت کے اندر آپ کو مہدی کا لفظ مل جائے گا، لیکن چونکہ ایک ویو بنا لیا اور اس کو ایک عنوان دینا تھا تو ہم امام مہدی کا عنوان دے دیا. مہدی سمپلی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو ہدایت دی گئی ہو. وہ ہدایت کسی اوور آل بھی ہو سکتی ہے اور کسی خاص معاملے میں بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو چاروں ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کو بھی خلفائے راشدین المہدیین کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی شخص پراپر سنت کے طریقے سے لے کے معاملات کو چل رہا ہو اس کو مہدی کہہ دیا جاتا ہے. اس میں کوئی یعنی اس طرح کی تخصیص نہیں برآمد ہو جاتی جس طرح کی عام طور پہ اس ایک امام کو لے کے ہمارے ہاں لٹریچر میں کر دی گئی ہے. تو یہ الفاظ بھی اہم ہوئے. تو آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک امیر یا خلیفہ ہوگا، یعنی بعد کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں مسلمانوں میں ایک حکمران ہوگا. اس کو اس طرح سمجھیں، ٹھیک ہے. اچھا، وہ اہل بیت سے ہوگا. اصل الفاظ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت کی تخصیص کی جائے، اگرچہ ہمارے ہاں نظریے میں شامل ہو گیا ہے، لیکن کچھ روایات میں آپ کو سمپل منی کا لفظ مل جائے گا، یعنی مجھ سے ہوگا. اور بعض جگہ ہے من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہوگا. بعض ہے من اطرتی، میری اطرت سے ہوگا، جس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ میرے خاندان سے ہوگا. تو عام طور پہ روایات کے اندر آپ کو ایسی بھی روایات مل جائیں گی جس میں دونوں لفظ آ گئے ہیں. یعنی راوی کہہ رہا ہے کہ وہ شاید ایمبیولنس بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت و اطرت سے ہوگا. یعنی بعض روایات میں یہ اور کے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، مجھ سے ہوگا اور میرے اہل بیت اطرت سے ہوگا، اور بعض میں یا کا لفظ آ گیا ہے کہ مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت و اطرت سے ہوگا. یعنی دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی درست ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے. یعنی یہ جو نقطہ میں ہوم ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے ہی ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریبی ساتھیوں میں سے ہوگا. یہ بات بھی اس کے ایمبٹ میں شامل کی جا سکتی ہے اگر آپ روایات کو یوں جمع کریں
کہ اس کے ان سب الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو سمپلی منی کا لفظ استعمال ہو گیا ہوا ہے روایات کے اندر. پھر اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا. یہ پانچواں ہم نقطہ دیکھ لیتے ہیں. اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور بعض میں اضافہ ہے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. آپ اگر دیکھیں تو یہ میرا جو اوریجنل خلاصہ ہے اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور اس کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پہ ہوگا. اس کو بریکٹ میں لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر روایات میں سے میں یعنی کسی ایک روایت میں صرف یہ ذکر آ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا اور کوئی روایت ایسی بھی آ گئی ہے جس میں یہ ذکر بھی آ گیا ہے اور اس کا نام اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام جیسا ہوگا, یعنی محمد بن عبداللہ. لیکن بن عبداللہ والی روایات کم ہیں. زیادہ تر روایات کے اندر جو میں جن کو اسٹڈی کیا ہے ان میں بہت سی ایسی روایات آپ کو مل جاتی ہیں جس میں صرف یہ ذکر ہے کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا. کیونکہ جنرلی تو مشہور یہی ہے کہ محمد بن عبداللہ نام ہوگا, مطلب یہ ایک مشہور بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور اصل میں ہمیں اسی سے کنٹینٹ کرنا پڑتا ہے نا. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اگر سورس پہ جائیں, روایات پہ جائیں, تو آپ کو ہر طرح کی گنجائش مل جائے گی کہ نہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہو سکتا ہے, صرف یا ان دونوں کا نام بھی ہو سکتا ہے. لیکن بعد میں امت نے ایک رویہ اختیار کر لیا اس کے بارے میں, اس میں یہ ہو گیا کہ محمد بن عبداللہ ایڈجسٹ کر لیا گیا. لیکن ایسی بات آپ کو روایات سے ضرورت نہیں ملتی. عین ممکن ہے کہ اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بیان کیا ہو کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا, اور یہ بات کہ اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا یہ راویوں نے کہیں اور سے ساتھ منسلک کر دی ہے. اس کے بارے میں میں اپنا ویو پوائنٹ آگے بیان کرتا ہوں تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن لوگوں کے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ سب روایات میں ایسے نہیں ہوتا کہ یہ بیان ہو گیا ہو کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. نہیں, بہت سی روایات کے اندر صرف یہ مل جاتا ہے اس کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا, سوری اس کا نام میرے نام پہ ہوگا. تو یہ بات مد نظر لوگوں کے رہنے چاہیے, اسی لیے میں نے اس کو بریکٹ میں رکھا ہے والد کے نام کے ایشو کو. ٹھیک ہے, آگے چلتے. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب زمین 6 نمبر نقطہ دیکھیں, الارض یعنی پوری زمین یا زمین کا وہ حصہ جس پہ وہ حکمران ہوگا. یہ میرا ویو پوائنٹ ہے. یعنی ہوتا یہی ہے, یہ وہ دو الفاظ میں نے آپ کو بتایا تھے, ایک آخر کا لفظ اور ایک ارض کا لفظ. یہ ایسے الفاظ ہیں جنہوں نے امت کو شدید, ہماری امت کو ہی نہیں سارے ابراہیمی ادیان کی امتوں کو شدید مشکل میں ڈالا ہے. اس کی اب بڑی ترین مثال آپ نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں. وہ جس طریقے سے بائبل والے اب اس کو انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ساری دنیا کے جانوروں کو اس کشتی میں جمع کیا گیا, بلکہ مسلمان بھی انسسٹ کرتے ہیں. وہ اصل میں ہبریو کے اندر بھی لفظ ارض ہی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایرڈز اسرائیل کی جو ساری وہ چلتی ہے کہ ارض اسرائیل جو ہے وہ وہی ہے, ایرڈز وہی ارض کا ہی لفظ ہے ان کے ہاں ہبریو کا, جو اس طرح ٹرانسلیٹریٹ ہو گیا. تو ارض اصل میں عربی زبان کے اندر جب اس الف لام کے ساتھ عربی میں اور ہبریو میں ہے کے ساتھ آتا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل کے ساتھ, تو اس سے مراد پوری زمین نہیں ہوتی ہے. یہ تو بڑا ہی خوبصورت نقطہ ہے جو غامدی صاحب نے اپنی میزان کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کی ہے اصولوں کے اندر کہ بھئی قرآن پاک الارض کہتا ہے پوری زمین مراد نہیں لیتا, وہ العرب کہتا ہے سارے عرب کے لوگوں کو مراد نہیں لیتا. وہ مطلب یہ عربی زبان کی عام اسالیب ہیں. ہم بھی جب کئی چیزوں میں اس طرح کہتے ہیں ایوری تھنگ اوکے, تو ہماری مراد ایوری تھنگ نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے کہیں گے کہ جی نہیں کیوبا میں یا فلاں جگہ زلزلہ آیا ہوا ہے یا سیلاب آیا ہوا ہے. نہیں, ہم آپ سے متعلق باتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو وہ کانٹیکسٹ الارض کو لمٹ کر دیتا ہے اکثر. یہ لمیٹیشن ہمارے ٹریڈیشنل علماء نہیں مانتے, یہ ببلیکل اسکالرز بھی نہیں مانتے, جس کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن برآمد ہوتی ہے. وہ نوح کی آگ کے اندر سمپلی یوز کے اینیمل رکھے گئے تھے جو وہ نہیں مانے, اور وہ آج تک یعنی کہ ایک پوائنٹ ہے فار ایتھیسٹ ٹو بیٹ دیم ود کہ یار اچھا ساری دنیا کے جانوروں کو آپ نے ایک کشتی میں جمع کر لیا. مطلب ملین آف اسپیشیز ہیں, صرف اگر اسپیشیز کی آپ تعداد دیکھ لیں جانوروں کی اور حشرات الارض کی. تو یہ بات ہم تفسیر کے اندر بھی انشاءاللہ کلیئر کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ کہ الارض سے مراد کیا ہوتی ہے. تو الارض جب ان روایات کے اندر آیا امام مہدی کی, تو اس سے امت نے یہ سمجھا, وہی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے جبران, کہ ساری زمین کے اوپر یہ معاملہ پیش آ جائے گا. یعنی آگے کی بھی ساری چیزیں اور پیچھے کی بھی ساری چیزیں پھر وہ ساری زمین سے منسلک ہو گئیں, یعنی پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہی وہ غلطی ہے جو ان کو بھی پیش آئی, پچھلے دیان والوں کو بھی, اور ہمیں بھی آتی ہے. الارض سے مراد سمپلی یہ ہوتی ہے کہ جو حلقہ انفلوئنس ہوگا, اس کا جو عملداری کا علاقہ ہوگا اس بادشاہ کا, اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس زمین کے حصے کو, اس زمین کے خطے کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری جا چکی ہوگی. یہ وہ حصہ ہے اس روایت کا میرے خیال سے جو مستند ترین حصہ ہے.
یعنی آپ اگر دیکھیں نا بہت سی روایات کو تو اس میں یہ باقی چیزیں کسی میں ملیں گی کسی میں نہیں ملیں گی. یہ وہ حصہ ہے جو ایون مسلم کی روایت میں بھی آپ کو مل جائے گی کہ ایک ایسا حکمران ہوگا کہ جو لوگوں کو بہت فیاضی سے مال دے گا اور بہت انصاف کرے گا. تو یہ بات جو ہے یہ بڑی مستند بات ہے, اس کو بھی تسلیم کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری جا چکی ہوگی, لیکن زمین کے کس حصے کو؟ اس حصے کو جو اس کا عملداری کا علاقہ ہوگا. اس کے 7 سے 9 سالہ دور میں, اچھا یہ 7 سے 9 سالہ دور جو ہے اس پر بھی اس طرح کا کنسنسس تو نہیں ہے امت کے اندر جس طرح کا اس کے باقی نکات کے اوپر ہے, مگر مشہور یہی ہے. اور جو میں آگے ریفرنس بھی دوں گا جس ویب پیج کا, اس میں بھی یہی بیان ہوا ہے. بعض روایات میں 7 کا آتا ہے, لیکن وہ حدیث جہاں پر نقل ہوئی جن حدیثی کتابوں میں, ان میں عام طور پہ محدثین نے ان راویوں کا تذکرہ کر دیا ہے جو اس سے مختلف رائے دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, بعض اسی طریقے کے جو باقی راوی ہیں باقی طرق کے اندر وہ 9 سال کہہ رہے ہیں. اور ایک دو روایتیں ایسی بھی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منسوخ کر کے بیان کی گئی ہے, تو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ اس کو اگر کم وقت ملا تو 7 سال ملیں گے اور زیادہ وقت ملا تو 9 سال ملیں گے. تو یعنی کہ 7 سے 9 سال کا عرصہ ہے جو عام طور پہ ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے ان کی دور حکومت کا. اچھا اس میں اسلام کا غلبہ ہوگا. اب اسلام کا غلبہ ہوگا کہ بھی الفاظ بڑے نارمل سے ہے اگر آپ زمین کو اس قطع زمین کے مفہوم میں سمجھیں جس پہ اس کی عملداری ہوگی, لیکن اس کو بھی پوری دنیا پر محمول کر لیا جاتا ہے. یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو بڑی کم روایات میں ملتی ہے اسلام کے غلبے والی. میرے خیال سے میرے علم کی حد تک 1 یا 2 روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ الفاظ آئے ہیں, باقی سب کے اندر بس اس طرح کے جنرل الفاظ آتے ہیں کہ وہ زمین کو عدل و انصاف اور سے بھر دے گا اور بہت فیاض ہوگا, لیکن یہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں حدیث میں, تو میں نے شامل کر لی ہیں. ٹیکنیکلی اسلام کا غلبہ بے شک ہوگا, لیکن وہ امت مسلمہ کا لیڈر تو نہیں ہوگا نا. اس زمانے میں بے شک ایک کانسیپٹ تھا, آج تو آپ کو پتہ چل گیا نیشنل اسٹیٹس بن گئی ہیں, شاید ساری مسلمان اسٹیٹس بن جائیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایک اس کے انڈر ہونا بینر کو. ساری اسٹیٹس کا ایک بینر میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کی روح سے ہوتا یہی ہے, جب الارض کو آپ پوری دنیا پر محمول کر دیتے ہیں اور آپ کے ایک پیشنٹ طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار آخر کوئی تو خاص بات ہوگی نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس طرح کے امام کا ذکر فرما رہے ہیں, تو پھر آگے آپ کا ذہن ساری چیزیں بننا شروع کر دیتا ہے. یعنی یہ ایک جس طرح بوہرز اٹامک ماڈل تھا, اور اس کے بعد ردرفورڈ اٹامک, اس سے پہلے ردرفورڈ اٹامک ماڈل تھا, اور بعد میں پھر شروڈنگر آیا وغیرہ وغیرہ. فیکٹس وہی ہوتے ہیں اکثر, ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, تو ایک نئی چیز برآمد ہو جاتی ہے اس میں سے. تو یہ ایک تھیوری ہوتی ہے جس کو آپ فٹ کرتے ہیں فیکٹس کو نا. تو یہ میری تھیوری کے لیے میں سارے فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہ فیکٹس ہیں جو آئے ہوئے ہیں. ان فیکٹ سے وہ مفہوم پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو ہمارے علماء نے اس سے برآمد کیا ہے, اس پر ہم انشاءاللہ ابھی آگے بحث کر رہے ہیں. تو اسلام کا غلبہ ہوگا, تسلیم کر لیتے ہیں, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آگے چلیے. اقتصادی خوشحالی ہوگی اور وہ بہت فیاض ہوگا, تو اس پہ بھی کچھ نہیں مجھے اعتراض کرنے کی ضرورت, یا یہ بات بھی تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے ہمیں کہ ایسے کسی بندے کے آنے پر اقتصادی خوشحالی ایک بہت ہی, یعنی کہ اس کی ڈیٹیل آتی ہیں کہ بہت زیادہ خوشحالی ہوگی, اس کی تمثیلات بیان کی گئی ہیں کہ بالکل وہ ایسے لوگوں کو مال دے گا کہ گنے گا بھی نہیں. اور اب وہ ایگزیکٹلی فاطمہ آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن مطلب بڑا فیاض ہوگا اور مسلمانوں کو بڑی اقتصادی خوشحالی ہوگی. اور بس یہ اس نوعیت کی مین باتیں ان کو میں نے اس خلاصے میں بیان کیا. آگے چلیں. دیکھیں میں نے ڈیش کے بعد اب اگلی چیز کو بیان کیا ہے, اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ وہی ہوگا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت نماز کی امامت کرانے کو کہیں گے. اب یہ بات جو ہے نا یہ بالکل سیپریٹ روایات میں آتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ اوپر والی ساری باتیں اپنی نوعیت کی طرح کی روایات میں بیان ہوئی ہیں, ان میں سے بعض میں ان میں سے کچھ فیکٹس بیان ہوئے ہیں, بعض میں سارے فیکٹس بیان ہو گئے ہیں, لیکن یہ والا فیکٹ ان میں نہیں آتا جو آخری ڈیش کے بعد آ رہا ہے. یہ سیپریٹ روایات ہیں نزول عیسیٰ کی اور دجال کے آنے کی, ان سے لنک کر کے یہ روایتیں آتی ہیں جس کو پھر لنک کر دیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. تو ہوا کیا, ہماری امت کے علماء نے کہا نہیں, یہ اصل میں ایک ہی بندہ ہوگا, یہ چونکہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ٹائم پہ آنا ہے اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز کی امامت کرانے کو کہنا ہے, تو یہی وہ شخص ہوگا جس کی خصلتیں یہ ساری کی ساری بیان کی جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا اور کسی بھی یعنی کہ تھیورسٹ کا ذہن اس طرح آپریٹ کرنے میں کوئی مجال کوئی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ غلطی کر رہا ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک ہی بندہ ہوگا. جی, لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ کبھی بھی اس روایت کے اندر وہ چیزیں بیان نہیں ہوئی, تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہ دیکھتے کہ یہ دو مختلف باتیں ہو رہی ہیں, این ممکن ہے کہ یہ وہی ہوگا والی بات درست نہ ہو. یعنی یہ تو ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے نزول کے وقت ایک شخص کو مسلمانوں کے ایک امیر کو
حدیث اسلام امامت کرانے کے لیے کہیں گے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ یہ وہی شخص ہو جو یہ ساری اوپر ان چیزوں کے اندر بیان ہو گیا ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ اصل مسئلہ تھا. یہ میں نے 9 نمبر کچھ باتیں میں بیچ میں مس کر گیا ہوں، وہ دیکھ لیجیے گا. بعض روایت میں 7 سال اور بعض روایت میں 9 سال آئے ہیں، کچھ میں 8 کا بھی تذکرہ ہے. بعض روایات میں یہ 8 نمبر نقطہ میں نے بتایا تھا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ بس چند ایک روایات میں آتا ہے. 9 یعنی فتح قسطنطنیہ اور نزول عیسیٰ اور دجال والی روایات میں جس امام کا ذکر ہے، تو میں وہی بیان کر رہا تھا کہ جو آخری بات ہے اس میں یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہوگا، یہ بھی بات محل نظر ہے. یہ اٹ از ناٹ بورن آن بائی دا فیکٹس. یہ خالی ان روایات کو کنیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں اگر آپ وہ طریقہ کر لیں تو پھر ہاں نتیجہ نکل آتا ہے. لیکن وہ طریقہ کرنے کے لیے کوئی ساؤنڈ آرگومنٹس نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ نہیں یہ بندہ وہی کیوں ہوگا. تو یہ ایک اہم بات تھی. پھر آخری جو 10واں نقطہ میں نے خود اپنی طرف سے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مہدی کا لفظ اکثر روایتوں میں نہیں آتا. یعنی مہدی کا لفظ پہ بہت زیادہ فوکس نہیں رہنا چاہیے. مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ اس کو امام مہدی کہہ دیا گیا، آپ کہتے رہیں، لیکن اس لفظ سے پھر بہت ساری آگے چیزیں جڑ جاتی ہیں نا. وہ ایک پورا ایسکیٹولوجیکل اور ہمارا موٹیویشنل ایک چیز ہے، اسپیکٹ اس سے مستوار ہو جاتا ہے کہ کوئی مہدی ہوگا، جیسے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے سے ہدایات پا رہا ہوگا. نہیں، یہ ایک بڑا جنرل سی ٹرم ہے. اگر یہ کہیں پہ آتی بھی ہے تو اسی مفہوم میں آتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کسی خاص معاملے میں یا اوور آل اس کی زندگی بڑی ہدایت والی ہوگی، یعنی کہ وہ بڑا نیک لوگوں میں سے ہوگا، اچھے طریقے سے لوگوں پہ حکومت کرے گا. ایسے شخص کے لیے مہدی کا لفظ آ جاتا ہے روایات کے اندر. تو وہ بالکل چند روایات میں آتا ہے. زیادہ تر روایات جو جس سے عام طور پہ یہ پورا ویو اخذ کیا گیا ہے، ان زیادہ تر روایات میں آپ خود دیکھ لیں گے. میں نے سب اپنے ان نکات کے لیے نمائندہ روایات سلیکٹ کی ہوئی ہیں، اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. تو ان میں سے اکثر میں آپ کو مہدی کا لفظ جیسے ملے گا ہی. ٹھیک ہے، اب میری رائے پہ آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ دکھا دوں جو چند روایات میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس سے کم از کم لوگوں کو پتہ چلے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ ان روایات کے اندر اس طریقے سے آئی ہیں. وقت تھوڑا ہے، جلدی شروع کرتے ہیں. یہ چند نمائندہ روایات ہیں، خالی پڑھتے جائیں، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ میں نے وہ خلاصہ کیوں بنایا. یہ بخاری کی روایت ہے جس کو عام طور پہ وہ امامکم منکم کے کھاتے میں بتایا جاتا ہے. دیکھیں یہ بالکل ایک سیپریٹ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. بس یہ ہے، سمپل سی روایت ہے. ٹھیک ہے، یہ بخاری میں آ گئی ہے. بخاری میں اس کے علاوہ کوئی امام مہدی کا تذکرہ نہیں ہے. ایکچوئل میں اس میں بھی آپ دیکھیں کہیں مہدی کا لفظ وغیرہ نہیں آیا، امامکم منکم کا لفظ آیا ہے. نہیں، انڈائریکٹ بھی تب ہے کہ آپ نے ایک ویو اپنے ذہن میں پہلے کا بنایا ہوا اس امام کے بارے میں اور آپ اس کو اس سے لنک کر رہے ہو، ورنہ یہ ہاں یہ اسٹینڈ الون ہے بتا. تو یہ بخاری میں بس اتنی سی بات آتی ہے. اچھا مسلم کو دیکھ لیں تو مسلم میں بھی دیکھیں کیا ہے، یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحتل مال حتیا لا یعدہ عددا. کہ میری امت کے آخری حصے میں، یعنی کہ یہ چونکہ انگلش میں ہے تو میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ میری امت کے آخری حصے میں ایک خلیفہ ہوگا. سمپلی آپ دیکھیں، نوٹ کریں، خلیفہ کا لفظ ہے سمپلی، یعنی کوئی امام کا، امام مہدی کا، امیر کا اور کوئی لفظ نہیں، خلیفہ سمپلی آیا، حکمران ہوگا. یحصل مال حسین، لوگوں کو بالکل کھلا کھول کے مال دے گا، بالکل کوئی اس پہ بندش نہیں ہوگی. لا یعدہ عددا، اسی کو مزید کرنے کے لیے گنے گا بھی نہیں، گنے بغیر مال بانٹے گا لوگوں میں. اتنی سی بات مسلم میں آئی ہے بس. تو اب دیکھ لیں موطا، بخاری، مسلم، کوئی تذکرے سے خالی سرے سے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اب یہ روایت دیکھیے، یہ دین برابر قائم رہے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ دین برابر قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلیفہ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک امت پر اتفاق کرے گی. پھر میں نے نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی جسے میں سمجھ نہیں سکا. میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے خلفاء قریش میں سے ہوں گے. اب یہ وہ ہے جس کی روایت میں کچھ بعض کلام ہے اس کی استناد میں، مگر پھر بھی البانی نے بھی اور باقی نے بھی اس کو کچھ شرائط کے ساتھ صحیح قرار دیا ہے. تو اب یہ وہ مسائل آ جاتے ہیں کچھ جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ 12 خلیفہ ہوں گے. اچھا 12 خلیفہ تو نہیں ہوئے، اور اہل تشیع کی ویو پوائنٹ آپ کو پھر جانا پڑے گا، اور وہ اس ویو پوائنٹ میں اور بہت سے پرابلمس نکل آتے ہیں جو اور روایات کے ساتھ میچ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ چیزیں جو مجھے چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے رہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ والی روایت دیکھیے، یہ ایک بڑی تفصیلی روایت ہے یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اس کو البانی نے ضعیف کہا ہوا ہے.
لیکن ابو داؤد کے اندر آئی ہے، انہوں نے اس کو شامل کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ امت نے چونکہ من حیث المجموع اس کو تسلیم کر لیا اس کے مفہوم کو، تو اس لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے یہ پسند نہ ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بیعت کریں گے اور شام کی جانب سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدا میں وہ سب کے سب دھسا دیے جائیں گے۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد ایک شخص قریش میں سے اٹھے گا جس کا ننہال بنی کلب میں ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا، وہ اس پر غالب آئیں گے، یہی کلب کا لشکر ہوگا، اور نامراد رہے گا وہ شخص جو کلب کے مال غنیمت میں حاضر نہ رہے، وہ مال غنیمت تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کرے گا، اور اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گی، وہ 7 سال تک حکمرانی کرے گا، پھر وفات پا جائے گا۔ دیکھیے 7 سال تک، اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد کہتے ہیں بعض نے حشام سے 9 سال کی روایت کی ہے اور بعض نے 7 سال کی۔ تو یہ اب وہ دیکھیں یہ وہ ویو پوائنٹ عام مسلمانوں میں کتنا مشہور ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1970s میں غالباً باقاعدہ بیت اللہ کے اوپر حملہ بھی کیا گیا تھا، اور ایک امام مہدی جو ہے وہ جی جو ہیمن تھے نا وہ جن کا جی تو اب وہ اسی طرح وہ بھی انہی روایات کی وجہ سے، یعنی کہ اب امت میں رائج ہے نا یہ ساری روایات، تو اگرچہ یہ کوئی بڑی تکڑی روایات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس روایت کو بڑی کوئی ہمیں بنیاد بنانا چاہیے ہر چیز کے لیے، لیکن اس کو قبول کر لیا امت نے عام طور پہ اس پوری روایت کو کہ بھئی وہ ایک بندہ ہوگا مدینہ سے نکلے گا، مکہ کی طرف بھاگے گا، وہاں جا کے حجر اسود کے پاس بیعت کرے گا اور پھر یہ سارا معاملہ ہوگا، تو اس کو بھی عام طور پہ ساری سٹوری سے لنک کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی لوگوں کی نظر میں رہنا چاہیے۔ ہاں یہ مطلب لیکن یہ مختلف واقعات ہیں جن کو اسی ذیل میں لے لیا گیا، شاید ذیل میں لے لیا گیا، بالکل۔ اور میں نے اسی لیے اس کو امت کے اس خلاصے میں شامل نہیں کیا جو میں نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی بہت مستند طریقے سے سارے کے سارے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ مزے کی بات آپ کو پتا ہوگی شاید کہ ابن خلدون نے تو ان تمام روایات کے بارے میں یا اکثریت کے بارے میں یہی کہا ہے کہ ایسا کوئی کانسیپٹ جو ہے نا اسلام میں نہیں ہے امام مہدی کا، یہ ساری کی ساری ان میں سے اکثریت جو روایات ہیں وہ ویسے ہی ہیں، موضوع ہیں یا ضعیف ہیں، ان پر کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو روایتیں ہیں اس طرح کی کہ وہ مدینہ سے نکلے گا مکہ جائے گا، انہی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا کچھ آپ کو پتہ ہے ایک روایت میں نے شامل نہیں کی اپنے اس کے اندر، لیکن اس میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے۔ تو امت کے بعض ایسے بھی اسکالرز رہے ہیں جو عام طور پہ اس ویو پوائنٹ کے بھی حامل رہے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے۔ تو میں نہیں اس موقف کو درست سمجھتا، لیکن میں خالی بیان کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ہم ایسے موضوع کو ڈسکس نہیں کر رہے جس میں اتنا جزبوز ہوا جائے کہ بالکل ہم نے ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈوٹ کرنا ہے، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمانے سے ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک ایسا شخص اہل بیت میں سے ایک شخص کھڑا بھیجے گا ہوگا، تو وہ ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، وہ اسے عدل انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر دی گئی ہوگی۔ یہ بھی وہی دیکھیں، وہ میں آپ کو جو الفاظ بتایا تھا لو لبقى من الدهر الا یوم کہ زمانے میں سے چاہے ایک ہی دن کیوں نہ باقی رہ جائے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ رجل کا لفظ آیا ہے، لباس اللہ رجلا، ایک مرد آئے گا میرے اہل بیت میں سے۔ اب یہاں پہ اس کا نام کا تذکرہ نہیں ہے کیا ہوگا، بس یہ تذکرہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، اور رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی امام مہدی اس کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور کیا ہے مین جو سکرکس ہے، وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری جا چکی ہوگی۔ and it doesn't qualify، وہ جو qualifies باقی ایڈ کرتے ہیں وہ سب علیحدہ علیحدہ ایگزسٹ کرتے ہیں نا، ان کو اکٹھا کر دیا جائے۔ ہاں تو ان کو لوگ ملاتے ہیں اپنے نظریے کو بنانے کے لیے نا، بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے لوگوں کو۔ اس کو دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، المہدی من عترتی من ولد فاطمہ۔ اب یہ بھی دیکھیں، ابھی اس طرح کی بھی روایت موجود ہے باقاعدہ، اس کو البانی نے بھی صحیح کہا ہے، مزے کی بات یہ ہے ابو داؤد میں سے۔ لیکن اب دیکھیں اس طرح کی روایات میں سے اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اہل بیت میں سے بھی ہونا ضروری ہے، اور پھر مزید یہ کہ ولد فاطمہ میں سے بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ساری کی ساری مختلف آپ کو حدیث میں مل جاتی ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارے ہاں عام کانسیپٹ حدیث کے سے نظریات برآمد کرنے کا یہ رہا ہے کہ یونین کر دی جائے، یعنی وہ تمام ڈیٹیلز لے لی جائیں جو کسی ایک روایت میں بیان ہوئی، کسی دوسری میں، کسی تیسری میں، اور ان کو جمع کر لیا جائے۔ وہ علیحدہ علیحدہ کرنا ان کو، یا ایک جنرل فٹنگ کا کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں رہا۔ کیونکہ اسٹینڈ الون اس کا کانٹیکسٹ نہیں ڈیلیور کر پاتے نا،
ایک ضرورت یہ بھی تو محسوس ہوتی ہے نا, اسٹینڈ الون کانٹیکسٹ نہیں ڈلیور کر پاتے تو دے آر باؤنڈ ٹو وہ کیا کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، لیکن جبران مجھے حیرت تھوڑی سی اس بات پہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں مختلف تھیریز پڑھتے ہیں کسی چیز کی کہ ردرفورڈ نے ایک ماڈل پیش کیا، دوسرے نے دوسرا ماڈل پیش کیا، ہمارے ہاں بھی کم از کم اتنا ڈسپرژن تو ہونی چاہیے تھی نا اوپینین کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان چیزوں کو کنیکٹ کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے. مجھے وہ نہیں ملتا. لوگ سب کے سب بہ جاتے ہیں ایک ہی چیز جو ماضی سے چلی آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ایک امام مہدی ہوگا، وہ اس کی خصلتیں ہوں گی اور یہ ساری ڈیٹیل اس کے بارے میں آئی ہیں اور ہم تب ہی مانیں گے کہ یہ امام مہدی ہے جب یہ ساری ڈیٹیل پوری ہو جائیں گی. تو اصل میں یہ موقف مجھے درست نہیں لگتا. مذہب میں آپ کو یہ ملے گا بھی نہیں ایٹیٹیوڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو چیز زیادہ شائع و ضائع ہو اس چیز کو پریفرنس دی جاتی ہے. یہ سارے جو کیا کہتے ہیں آراء ایگزسٹ کرتی ہوں گی اور ہمیں یہ اوور ٹائم پتہ چلا کہ بہت ساری آراء بڑے جید لوگوں کی ایگزسٹ کرتی تھی لیکن اس کو اتنی کثرت نے قبول نہیں کیا یا ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی. تو بس وہ اسی پہ یہ بیس ہے شاید. تو چلیں آگے چلتے ہیں جلدی جلدی. یہ بھی ایک روایت ہے اسی طرح ابو داؤد کی ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا یہاں تک کہ اس میں ایک شخص کو مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے اس طرح کا برپا کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اور کا ترجمہ کر دیا گیا لیکن اگر آپ عربی میں آئے نا تو آپ دیکھیں یہاں پہ حتیٰ یبعث فیہ رجلا منی، یعنی یہاں تک کہ میرے سے ایک مرد مبعوث کیا جائے گا. او یا کا لفظ ہے یہاں پہ من اہل بیتی یا میرے اہل بیت سے، لیکن ترجمے میں کئی دفعہ اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا نا، کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا اور ہی کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ یہاں پہ یا کا لفظ ہوتا ہے. یعنی راوی اپنی ڈبل مائنڈڈنس بیان کر رہا ہے کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا تھا اور یا یہ بولا تھا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں باتوں کو بیک وقت تسلیم کرنا ہم اس کے لیے مجبور ہو جائیں. اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی ہوگی. پھر آگے مزید اس کی وہ بیان کرتے ہیں کہ مختلف طرق میں اور مختلف الفاظ بھی آئے ہیں. اچھا اسی طرح اس روایت کو دیکھیں. اچھا یہ روایت تھوڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ڈائریکٹلی تو اس چیز سے بات نہیں کرتی، مگر ہوا کیا کہ صحابہ کے اندر چونکہ یہ چیزیں مشہور تھیں تو انہوں نے حضرت ام سلمہ سے ایک مرتبہ ان کے بارے میں سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک اس طرح کا گروہ ہوگا جو شام سے آئے گا ایک امیر کو مارنے کے لیے تو وہ دھسا دیا جائے گا. تو ان کا سوال تھا کہ بھائی اگر وہ دھسا دیا جائے گا تو اس میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے جو مجبور کیے گئے ہوں گے مسلمانوں میں سے شاید، تو ان کا کیا بنے گا. اس کا جواب دے رہی ہیں تو ہاں یہاں پہ کہ وہ قیامت کے دن اپنی اپنی نیت کے حساب سے اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ اس مسئلے کو حل کر رہی ہیں اس حدیث میں، لیکن چونکہ اس موضوع سے لنکڈ ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ بیان کرنا مناسب سمجھا کہ یہ بات مشہور تھی صحابہ کے اندر کہ اس طرح یہ واقعہ ہونا ہے اور شام سے ایک وقت نے آنا ہے اور اس نے ڈسٹرائے کرنا ہے، وہ ڈسٹرائے ہو جانا ہے. تو اس کے بارے میں سوال لوگ کر رہے تھے ان سے کہ اچھا بتائیں اس میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے یہاں پہ. اچھا المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ. اب یہ حدیث میں اس لیے لایا ہوں کہ یصلح اللہ فی لیلۃ عام طور پہ ہمارے ہاں بڑا بیان کیا جاتا ہے ممبروں سے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات ٹھیک کر دیں گے. اس کا مطلب یہی ہے یعنی کہ اس کو نہیں پتا ہوگا مثال کے طور پہ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا میں کوئی لوگوں کا امیر بننے والا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات میں درست کر دیں گے اس کے لیے امارت کے لیے یا جو بھی کوئی درستی یہاں پہ مراد کی حدیث میں. یہ میں نے اس لیے بیان کی ہے یہ والی روایت. ٹھیک ہے لیکن یہ کو بہت مشہور قول نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو خلاصے میں شامل نہیں کیا. ہاں لیکن اس پوری ٹاپک کے اندر یہ ضرور کور ہوتی ہے ان کی امام مہدی کے خصائص کے حوالے سے. ہاں اچھا اب یہ وہ حدیث ہے جو میں اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ جو لنک ہوتی ہے بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سارے دجال کانسیپٹ سے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ پڑھ لیں، یہ صحیح مسلم سے ہے، مستند روایات میں سے ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. کہ میں ترجمہ اردو میں خلاصت کرتا جاتا ہوں کہ انگلش میں. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک روم کی فوجیں جو ہیں وہ اعماق یا دابق، یہ شہر تھے شام کی سرزمین کے، وہاں پر اتریں گی نہیں. فیخرج الیہم جیش من المدینہ. تو مدینہ سے ایک فورس نکلے گی، ایک گروہ نکلے گا سولجرز کا. من خیار اہل الارض، وہ زمین کے بہترین لوگ ہوں گے. یومئذ، اس دن. فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ. جب وہ صفیں بنا لیں گے تو روم کی فوج مسلمانوں سے کہے گی یا جو بھی یہ لوگ نکلے تھے ان سے کہے گی کہ ہمارے درمیان سے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جن کو تم نے ہم سے روکا ہوا ہے، ہمیں جن سے روکا ہوا ہے تم نے.
یا ہم میں سے جو تم نے قیدی پکڑے ہیں ہمارے لوگوں میں سے ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم ان سے لڑ سکیں. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی دو گروہ ہوں گے اس دن کرسچنس کا ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑنا چاہ رہا ہوگا اور بیچ میں جو ہے نا وہ مسلمان ان کا آ جائیں گے اور وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ہمارے بیچ میں سے ہٹ جاؤ, ہم ان کو ذرا سبق سکھائیں جو کچھ بھی کریں, تم نے یہ ان کو قیدی بنایا ہوا ہے, ہم ان سے لڑ نہیں پا رہے. یہ نقاتلہم کے الفاظ آ رہے ہیں. فیقول المسلمون لا واللہ لا نخلی بینکم وبین اخواننا, مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے تمہارے سامنے سے کبھی نہیں ہٹیں گے. فیقاتلونہم, تو پھر ان کے درمیان جنگ ہوگی. فیہزم ثلث لا یتوب اللہ علیہم ابدا, تو ایک تہائی حصہ جو ہے, اب وہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ایک تہائی کی روایات آپ کو یہود کے ہاں بھی مل جائیں گی, عیسائیوں کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی. تو یہ اسی طرح کی بات آ رہی ہے کہ ایک تہائی حصہ جو ہے وہ بھاگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. وَيَقْتُلُ ثُلُثُهُمْ عَبْدُ الشُّهَدَاء, ایک تہائی جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا شہید, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین عند اللہ بہترین شہید گردانے جائیں گے. وَيَفْتَتِحُ الثُّلُث, اور ایک تہائی جو ہے وہ فتح یاب ہوگا. لا یفتنون ابدا, اس کے بعد وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. وَيَفْتَتِحُونَ قسطنطینیہ فبینما ہم, اور قسطنطنیہ جو ہے وہ قسطنطینیہ عربی میں اس کا نام ہے, تو وہ ان کے لیے فتح کر دیا جائے گا, وہ فتح کر لیں گے اس میں. فبینما ہم یقتسمون الغنائم, تو ابھی وہ اپنی اس کی غنیمتیں تقسیم ہی کر رہے ہوں گے. قد علقوا سیوفہم بالزیتون, اپنی تلواریں زیتون کے درختوں میں لٹکا کر. اذ صاح فیہم الشیطان, تو ان کے درمیان شیطان آواز دے گا, اچانک ایک نعرہ بلند کرے گا. ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم, مسیح تمہارے اہل و عیال میں پیچھے نکل آئے ہیں, وہ یعنی کہ سامنے آ گئے ہیں. فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ باطل, وہ نکلیں گے سارے مسلمان اس کی طرف, لیکن اس نے جھوٹ کہا ہوگا. یعنی یہاں پہ مراد کیا ہے, المسیح سے یہاں پہ المسیح الدجال مراد ہے, یعنی کہ وہ اصل میں دجال ہوگا جس کا وہ شیطان کہہ رہا ہوگا کہ مسیح کے طور پہ آ گیا. فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ, پھر جب وہ شام پہنچیں گے, خرج فبینما, تو ان کے درمیان وہ نکل کھڑا ہوگا, دجال ان کے سامنے آ جائے گا, اس کا خروج ہو جائے گا. فبینما ہم یعدون للقتال, تو ابھی وہ قتال کرنے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہوں گے. یسوون الصفوف, صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے. اذ اقیمت الصلاۃ, نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے گی. فینزل عیسی ابن مریم, تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے. فامہم, تو ان کی امامت کرائیں گے یا ان کو لیڈ کریں گے. دونوں طریقے سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے, کیونکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نہیں وہ خود امامت نہیں کرائیں گے, امامت کے لیے ان سے کہہ دیں گے کہ آپ امامت کرائیں. لیکن یہاں سے ایسے ہی پتہ چلتا ہے, یہ روایات کے اندر اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں, کسی میں ہوتا ہے وہ خود امامت کرائیں گے, کسی میں ہوتا ہے کہ نہیں وہ کہہ دیں گے کہ تم خود ایک دوسرے پر امام ہو. لیکن اس روایت کا بس یہی ہے کہ فامہم, ان کی امامت کریں گے. فاذا رآہ عدو اللہ, تو اللہ کا دشمن یعنی وہی مسیح دجال جب ان کو دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا, دابا, وہ گھلنا شروع ہو جائے گا. کما یذوب الملح فی الماء, جیسے کہ نمک گھل جاتا ہے پانی کے اندر. فلو ترکہ الانذاب حتی یحلق, تو اگر اس کو چھوڑ بھی دیں, یعنی عیسی علیہ السلام کچھ بھی نہ کریں, تو اس نے گھلنا ہی ہے, یعنی اس نے گھلنا ہی تھا اور ہلاک ہونا ہی تھا. ولیکن یقتلہ اللہ بیدہ, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کو عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل فرمائیں گے. فیریہم دمہ فی حربتہ, تو وہ ان کو اور پھر وہ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے کے اوپر دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے اس کو قتل کر دیا. تو آپ نے دیکھا یہ وہ روایت ہے جس کو ہم آگے تفصیل سے انشاءاللہ موضوع بحث میں لائیں گے دجال اور عیسی علیہ السلام کے والے ٹاپک کے اندر. لیکن آج چونکہ ہم مہدی کو ڈسکس کریں تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیسے لنک ہو گئے نا وہ, یعنی کہ ان کے نزدیک یہ چونکہ وہی شخص ہیں اس لیے ان کا سارا بیان یہاں پہ ہو گیا کہ وہ فوج کو لیڈ کریں گے اور قسطنطنیہ فتح کریں گے, تو پھر ان کی وہ غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے, تو یہ سارا واقعہ ہو جائے گا. پھر وہ یہاں پہ پہنچیں گے شام میں, تو یہاں پر وہ ابھی جنگ کی تیاری پکڑ رہے ہوں گے, نماز پڑھانے لگے ہوں گے, تو عیسی علیہ السلام آ جائیں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں گھما پھرا کے پھر لنک ہو جاتی ہیں. یہ ہو گئی جی ساری کی ساری روایات. اور میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ یہ ایک روایت بھی دیکھ لیں جس کو عام طور پہ لوگ اس اکثر باب میں بیان نہیں کرتے, لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ بیان کر بھی دیتے ہیں. یہ وہ مشہور روایت ہے جو کوئی بہت زیادہ مستند تو نہیں ہے, اس کی سند میں بہت سارا کلام ہے, مسند احمد سے ہے اور بھی کتابوں میں آتی ہے کہ تکون نبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون, کہ تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کہ وہ باقی رہے. ثم یرفعها اذا شاء يرفعها, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اس کو اٹھائے. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. تو تکون ما شاء اللہ ان تکون, پھر وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ باقی رہے. ثم یرفعها اذا شاء اللہ يرفعها, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا اس کا اٹھانا. ثم تکون ملکا عادا, پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت
جو ہے وہ آ جائے گی، وہ قائم ہو جائے گی، اور آگے وہی ہے کہ وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا. پھر اس کے بعد ملکن جبرین، یعنی کہ بالکل جبر والی شدید ظالمانہ حکومت قائم ہو جائے گی، وہی بادشاہت قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ رہے. پھر آخر میں ایسے مجھے بات آتی ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہو جائے گی. تو اس روایت کو بھی ساری اسکیم سے لنک کر کے یہ مفہوم نکالا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی وہی بات اصل میں کہہ رہی ہے کہ وہ جو امام مہدی نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ٹائم پہ آنا ہے، تو یہ اسی خلافت علی منہاج النبوہ کی بات ہو رہی ہے جو اس ٹائم پہ آنی ہے. تو ہاں، اس کیونکہ اس حدیث کو بھی انشاءاللہ کو لنک کیا جا رہا ہے کچھ خلفائے راشدین کے اس سے کہ بھئی اس طرح کی خلافت دوبارہ آ جائے گی، تو لازمی بات ہے یہ تو بہت بڑا ایونٹ ہے جس کو مطلب آپ نہیں صرف نظر کر سکتے اس سے، اگر یہ ایسی ہے تو. یس، لیکن اس روایت کے اوپر تو ہم انشاءاللہ تفصیلی بحث بھی شاید ابھی اسی ویڈیو میں ہی کر لیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں یہ اس طرح کی روایات بھی رہیں کہ اوور آل یہ پورا ویو بنا ہے یہ کس لیے بنا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں بتانا چاہ رہا کہ لوگوں نے بالکل ہی کوئی بھونڈا سا ویو بنا لیا ہے، نہیں، یہ اکثر اس طرح کے ویوز میں بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے، بڑی دقت سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ شاید ہم بھی انہیں نتائج پہ پہنچتے جن پہ ہمارے اسلاف پہنچے ہوئے تھے. جی میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ یہ سائٹ کا ایڈریس دے دوں، یہ آپ یہاں سے ویڈیو سے نوٹ کر سکتے ہیں، میں اس کو ڈال بھی دوں گا. یہ بڑی اچھی سائٹ ہے durr.net. اس کے اوپر وہ ساری اوپینینز جو ہیں جو ہماری امت کے اندر مختلف عقائد کے اعتبار سے نافذ ہیں، رائج ہیں، وہ سب بڑے اچھے طریقے سے خلاصے کے طور پہ بیان کر دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پر ظہور مہدی کی تمام چیزیں کو جمع کر دیا گیا ہے اس پیج کے اوپر کہ کیا کیا روایات آتی ہیں، ان سے کیا کیا ویوز نکلتے ہیں، اور وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ان میں. اور اس میں وہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا، جبران نبی کے بعض میں آتا ہے کہ وہ ان سے کہیں گے علیہ السلام کہ آپ امامت کرا دیں. تو مثال کے طور پہ وہ روایت بھی یہاں پہ نقل کی گئی ہے کہ فیقول امیرہم تعالی صلی لنا، ان کے امیر کہیں گے کہ ہمارے لیے نماز پڑھائیں. فیقول لا، تو وہ کہیں گے نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، تم میں سے بعض کے حکمران ہوں گے. تکرمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری امت کی تکریم، اس امت کی تکریم ہے، عزت افزائی ہے. تو یہ اس طرح کی روایت بھی چونکہ مل جاتی ہیں، اس لیے پھر ان کے درمیان تطبیق کر کے لوگوں نے، ہمارے علماء نے وہ ویو نکالا کہ نہیں، اصل میں وہ کر دیں گے، نماز پڑھانے کا ان کو کہہ دیں گے، لیکن اصل میں بعد میں لیڈ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو بہرحال وہ پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کیونکہ میرا ویو پوائنٹ ہی ان سے مختلف ہے آل ٹوگیدر. تو لیکن وہ بہرحال ان دونوں کے درمیان ایک کانٹرڈکشن آتا ہے روایات کے اندر، آپ اس ویو کو مان لیں. تو آخری بات جو میں اپنے ویو پوائنٹ کو دینے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اس پر بڑی اچھی کتاب ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھی ہوئی ہے، جس میں تمام ضعیف، صحیح، موضوع، ہر قسم کی حدیث انہوں نے لے لی ہے، اور اس کے حساب سے انہوں نے یہاں پہ اپنی ایک تفصیلی ویو پہ پوائنٹ بیان کر دیا کہ امام مہدی جو ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، کیا کریں گے، اور ڈیٹیلز اس کے اندر آ گئی ہیں بہت ساری. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ سمجھیں یا آپ کے ماحول کے اندر جو باتیں مشہور ہوں گی اس کو سمجھیں، وہ یہ بک پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے میرے خیال سے فری آف کاسٹ دی ہوئی اپنی اس ویب سائٹ کے اوپر، میرا خیال آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، جا کے آپ دیکھ لیں اس کو. میں اس طرح کی اتنی وسیع ایکسرسائز کے حق میں نہیں ہوتا کہ آپ اس نوعیت کی تمام احادیث کو جمع کر لیں جو کسی بھی کتاب میں آئی ہوں، کسی بھی درجے کی ہوں. اتنا بھی وسیع نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو ہے وہ ایویڈنس کا کلیکٹ کرنے کا طریقہ، لیکن میں نے بھی بڑا وسیع رکھا ہے. اچھا، اب آ جائیں جی میرے ویو پوائنٹ کے اوپر، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں اور کیوں رکھتا ہوں. میری رائے یہ دراصل کم سے کم دو مختلف حکمرانوں کا ذکر تھا جسے ایک سمجھ لیا گیا ہے. یہ فرینکلی سپیکنگ جبران، یہ ایک نو برینر کی طرح یہ چیز سامنے آتی ہے جب ان ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہیں. یعنی ایک وہ نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کی بیان کی ہیں، جس کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ عرب میں ہوگا، عرب کا حکمران ہوگا، لوگوں میں بڑی فیاضی سے مال تقسیم کرے گا، اس کو مارنے کے لیے ایک فوج آئے گی اور اس کی یوں کر کے بیعت کی جائے گی. یہ سارے معاملات ایک بندے کے متعلق تھے، اور ایک دوسرے امام کا تذکرہ آ گیا تھا. ویسے ہی امام سمپلی عربی زبان کے اندر مسلمانوں کے امیر کو کہتے ہیں، یعنی کہ خلیفہ جو حکمران ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں امام. تو مسلمانوں کے ایک حکمران کا ذکر تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہوگا، جس کے ساتھ یہ یعنی کہ ان روایات کے اعتبار سے کہ جس نے قسطنطنیہ فتح کرنا ہے، اس کے ان دو شخصیات کو ملا کر ایک شخصیت سمجھ لیا گیا. یہ میرے خیال سے ہمارے علماء سے اس میں غلطی ہوئی، اور یہ بات بالکل بورن آؤٹ آف دی ایویڈنس ہوتی ہے. اب آگے دیکھیں مزے کی بات، یہ بات کے لیے ہمیں کوئی، میں نے بتایا نا کہ ہم لکی اس طرح ہیں کہ ہم بالکل اینڈ آف دا ورلڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے
ان کا مصداق تلاش کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھیں جو میں نے بتایا تھا, ایک جنرل فٹنگ کرنی ہے آپ نے, تو وہ فٹنگ کتنے آرام سے ہو جاتی ہے. پہلی بات, ایک عرب کے حکمران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کے خاندان سے تھے, ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا تھا. یہ تقریباً 9 سال عرب کے خلیفہ رہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حکومت بھی کی. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے. یعنی تاریخ کے اندر مشہور ترین بات ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد, آپ کو پتا ہے عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی بیعت تو نہیں کی تھی نا, تو یہی ہوا, وہ مدینہ میں تھے, مدینہ سے نکل کے وہ چلے گئے مکہ, اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی حکومت سنبھالنے کا. وہاں اسی طرح بیت اللہ کے اندر ان کی بیعت ہوئی ہے, اسی طرح ان کو حکمران مانا گیا ہے, اسی طرح ان کو قتل کرنے کے لیے شام سے فوجیں, اس وقت تک یزید مر چکا ہوا تھا, ارے خیر یزید نے فوج بھیجی ہے, پھر یزید کے بعد جو اس کے بعد حکمران بنا معاویہ ٹو جن کو کہتے ہیں, انہوں نے فوج بھیجی اسی طریقے سے, اور وہ بھی فوج یہاں پہ پہنچی ہے. پہلی باری تو ہلاک ہو گئی نا, ٹھیک ہے, وہ زلزلے میں ہلاک نہیں ہوئی جس طرح حدیث میں لگتا ہے, مگر وہ میں نے بتایا کہ روایات کے اندر بڑی دفعہ تمثیلی اعتبار سے چیزیں بیان ہو جاتی ہیں. وہ چونکہ شکست کھا گیا برے طریقے سے, اس کو ہلاک کرنے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے روایات کے اندر. تو وہ تو پوری کی پوری فوج کو شکست کھانی پڑی, لیکن دوسری فوج بھجوائی اس نے آ کے محاصرہ کر لیا حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیت اللہ کا. بیت اللہ میں انہوں نے پناہ لی, اور ابھی اسی اسنا میں وہ معاویہ ٹو جو ہے وہ فوت ہو گئے وہاں پہ. تو اس کے بعد سے ایک حکمران جو ہے وہ چوز کرنے کے لیے مسلمانوں کو دقت پیش آ گئی. ادھر عبداللہ بن زبیر تھے, ان کو جو ہے قتل کرنے کے لیے جو فوج آئی ہوئی تھی اس کے سپہ سالار نے بھی ہتھیار ڈال دی. اس نے کہا میں آپ سے کیوں لڑوں, بلکہ روایت میں تو یہاں تک بھی آتا ہے, کیونکہ وہ تاریخ کی باتیں ہیں, بہت مستند نہیں ہوتی, کہ اس نے آفر کی کہ بھئی آپ حکمران بن جائیں, اب آپ ہی شام میں چلیں. تو روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے انکار کیا, لیکن بہرحال لوگوں کے اصرار پر انہوں نے حکومت سنبھال لی, عرب کی, شام کی نہیں لیکن عرب کی سنبھال لی. اور بعد میں ان کے لیے وہی ہوا ایگزیکٹلی کہ عراق کے بھی اور جتنے علاقے فتح کیے ہوئے تھے مصر وغیرہ کے, یہاں سے پھر لوگ ان کے پاس آئے, انہوں نے ان کی بیعت کر لی, اور پھر ان کے آگے بھائی کا بھی سارا معاملہ ہے کہ کس طرح ان کو انہوں نے حکمران بنا دیا وہاں پہ. لیکن اوور آل خلیفہ عبداللہ بن زبیر عنہ ہی رہے, نہایت نیک انسان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے زبیر بن عوام کی زوجہ تھیں حضرت اسما, جو حضرت عائشہ کی بہن تھیں, ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی بڑی. ان دونوں کے بطن سے یہ پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر. یہ مدینہ میں پیدا ہونے والے پہلے مسلمان بچے تھے, بلکہ ان کی واقعے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مسلمان مدینہ آئے تو یہ مشہور ہو گیا کیونکہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی, یہودیوں نے کچھ جادو کر دیا اس لیے بچے نہیں ہو رہے. تو جب یہ ہوئے تو بڑی خوشیاں منائی گئی مسلمانوں کے ہاں. تو یہ بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ مشہور اور نیک انسان کے طور پہ امت ان کو ریکگنائز کرتی تھی اس ٹائم پہ, اور اسی لیے ان کو پھر آفر بھی کی گئی, انہوں نے وہ قبول بھی کر لی. مزے کی بات ہے یہ ایگزیکٹ 9 سال خلیفہ رہے ہیں وہاں پہ. اسی طریقے سے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا گیا ہے, پھر الٹیمیٹلی انہوں نے ان کو جو ہے نا شکست دی ہے. جب مروان جو ہے اس کو نکال دیا انہوں نے, عبداللہ بن زبیر نے جانے دیا یہاں سے, اس کو کچھ نہیں کہا, وہ تو آگے حکمران بن گیا, اور اس نے فوج روانہ کی ان کی بیعت کرنے کے لیے, ان کے 2 خلیفہ تو نہیں ہو سکتے. تو وہ پورا واقعہ ہے, جا کے لوگ تاریخی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا خانہ کعبہ کے ساتھ. پھر عبداللہ بن زبیر کو کئی دنوں تک ٹانگ بھی دیا گیا, اللہ تعالیٰ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایسی حرکت کی. لیکن مطلب یہ ہوا واقعہ, اور وہ 9 سال کی حکومت تھی, سنت کے مطابق تھی, انتہائی نیک حکمران تھے بالکل. وہ ان میں سے اکثریت واقعات ان کے اندر پورے, اور ان کا نام دیکھیں عبداللہ, بالکل ان کے والد جیسا ہے. تو عین ممکن ہے, اور یہ حدیث میں بڑا کامن ہے. باقی اگر آپ نے فیلڈز میں دیکھا ہو نا موقف میرا یا ایون غامدی صاحب کا, تو یہ غتر بود ہو جاتی ہے. یعنی ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ کی ہوتی ہے, اور ایک بات کسی موقع پہ کی ہوتی ہے. سننے والوں نے چونکہ وہ دونوں باتیں سنی ہوتی ہیں, وہ بیان کرتے ہوئے دونوں کو بیان اکٹھا کر کے بیان کر دیتا ہے کہ نہیں اس کا نام بھی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا, اور اس کے والد کا نام بھی اس کے والد کے نام جیسا ہوگا, آپ والد کے نام جیسا ہوگا. یہ بات نہیں عین ممکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں شاید یہ بات کی ہو کہ اس کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا, اور ایک نشست میں آگے کسی اور کی نشانی بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہوگا تو اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا. یہ بات ہوئی ہوگی, اور اس کو اس طریقے سے آگے راویوں نے بیان کر دیا ہوگا. یہ اگر تاریخ کے علم کے اندر آپ جائیں تو یہ بہت کامن چیز ہے, یہ ہو جاتی ہے. یہ ایون میں اور آپ آج کر رہے ہوں تو ہم اکثر اس طرح کے مختلف نشستوں کی باتوں کو ملا کر جب خلاصہ کسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے بھی اس طرح کی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. اتنی پریسیجن کے ساتھ ان کو ریٹین رکھنا یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. اور یہ تو ہو گئی ہائنڈ سائٹ کا بینیفٹ ہے. ابھی یہ چیزیں اگر دقیق طریقے سے دیکھا جائے یا تحقیق کی جائے تو آپ ایکچولی علیحدہ کر سکتے ہیں. اونس تو بہت بڑا ہے کیونکہ اتنا زیادہ انبار ہے کہ اس میں سے آپ نے چیزوں کو علیحدہ کرنا ہے. لیکن اب یہ زیادہ پاسبل ہے. پہلے والوں کے بہت سارے
روایت کرنے والوں کا اصول بھی تو بعد میں بنے نا کہ ان کو کیسے لینا ہے، تو اس کو چھانٹ کرنا تو ضروری ہے اس کے بغیر تو آپ نہیں چل اب اس سکتے۔ پہ ہاں اس پہ اعتراض اب یہی ہوگا کہ بھئی یہ تو آخری زمانہ نہیں، یہ تو بالکل منسلک زمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، تو یہ اب میں نے آپ کو بتایا آخر کے لفظ کو اس طرح بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے دور کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیا کرتے تھے کہ بعد کے زمانے میں یہ چیزیں پیش آئیں گی، اور اگر آپ وہ جو آخری روایت اپنی پڑھی تھی اس کو بھی مد نظر رکھ لیں کہ بھئی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، تو آپ مطلب میں نے یہاں پہ لکھا تو یہ دراصل کم سے کم 2 مختلف حکمرانوں کا ذکر تھا، یعنی یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ 2 سے بھی زیادہ حکمرانوں کا ذکر ہو، اس میں جی عمر جی بن عبدالعزیز کا بھی کوئی کہیں پہ ذکر آ گیا ہو جی اور ہم اس کو علیحدہ نہ کر پا رہے ہوں ان ساری روایات میں سے جس طرح ہم تک ہمیں رسیو ہوئی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک انتہائی نیک حکمران تھے، انہوں نے بھی ہاں، لوگوں کے درمیان انتہائی عدل قائم کیا۔ اور ان کی خلافت میں میرا ہمیں امت میں کوئی بھی گروہ ایسا ہے کہ جو ان کو اون نہیں کرتے، سب اون کرتے ہیں، سب ان کو سب اون کرتے تھے بالکل، پاکیزگی کی اور اس کے گواہ ہیں، مطلب کوئی بھی اس کے اگینسٹ نہیں ہے، تو یس یہ وہی بھی ہو نا، سکتا ہے تو کہ وہ ایک وقت وہ روایات وہ روایات جو آتی ہیں کہ جس میں عرب کے اندر ایک حکمران ہوگا جو لوگوں کے درمیان مال فیاضی تقسیم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ عین ممکن ہے کہ ان کے بارے میں ہوئی ہو، کیونکہ اس میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہم نے پڑھا نا کہ نبی صلی جی اللہ علیہ وسلم ایسی نے اس ہے، کا نام اس کے ساتھ بتایا ہو میرے اور نام کوئی کیسا ہو، کوالیفائرز نہیں تھے، بالکل ایسی ہے۔ ہاں کوئی کوالیفائڈ نہیں تھے، اور دیکھیے یہ انہوں نے عین جو ممکن ہے۔ ہاں، حضرت جی عمر بن عبدالعزیز پہ تو زیادہ وہ بیٹھتی ہے چیز کہ انہوں نے جس طرح بیت المال کا جو غلط استعمال ہوتا ہے اس کو کرب کیا اور لوگوں کو مطلب فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، یہ اسی کی کرالری لگتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ علیحدہ ان کا ذکر ہو، بالکل صحیح ہے، بالکل ایک اچھا اس جی، سے تو مطلب یہ 2 سے 3 حکمرانوں کا ذکر ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، میں نے کم سے کم 2 کا یہاں پہ تذکرہ کر دیا ہے کیونکہ اس میں وہ اکثر نشانیاں پوری ہو جاتی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر میں، یعنی جی ان کی 9 سالہ حکومت، ان کی تو ہارڈلی 1.5-2 سالہ حکومت تھی عمر بن عبدالعزیز کی، تو ان کی 9 سالہ حکومت تھی پراپر، ان کا وہی نام بھی ان کے والد کے نام کے اوپر تھا، جی یہ وہی مدینہ سے مکہ ہجرت کر کے گئے تھے، اسی طرح ان جی کے جی ہاں ان کی بیعت ہوئی تھی، اسی طرح ان یس، کے خلاف فوجیں آئی تھیں شام سے، سارے واقعات میچ کر جاتے ہیں ان کے ساتھ نا، بالکل بالکل تو یہ وہ تذکرہ پہلے حکمران کا ہو گیا۔ دوسری جو روایت تھی جو ہم نے اپنے خلاصے میں ڈیش کے بعد ذکر کیا تھا جن چیزوں کا جو نزول عیسیٰ کے ٹائم کے اندر ہے ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے دوسرے حکمران کو نزول عیسیٰ علیہ السلام کی روایات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان سے متصل کر دیا گیا ہے، وہ علیحدہ ایک حقیقت ہے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے والے محمد الفاتح تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ تاریخ میں ویل نون بات ہے کہ کانسٹینٹینوپل فتح ہوا ہے، اس کا فتح ہونا کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں تھا، وہ تو رومن جی امپائر کا اختتام تھا نا، ٹھیک ہے جی رومن امپائر کو لوگ 453 AD میں ختم ہونا کہتے ہیں لیکن بیزنٹین امپائر جس کا ایک لفظ اختیار کر لیا گیا وہ بھی رومن امپائر ہی تھی اصل میں تو، جی یعنی ایسا وہی قیصری کی ساری بات چیت چلتی ہے، اس کو ختم کر دیا، فتح کر لیا، وہ یہ عیسائیوں کے لیے ایک کوہرام والی ایک ہسٹری ہے جس کو انہوں نے ریٹین رکھا ہوا ہے، ایک ایک ڈیٹیل اس کی بیان کر دی ہے، تو اس کو فتح کرنے والے جو حکمران تھے ان کا نام محمد تھا، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر تھا، وہ ٹرکش نام محمد ہو جاتا ہے یا محمد ہو جاتا ہے نا، وہ اصل میں ہوتا محمد ہی ہے عربی کے جی اندر، وہ ٹرکش اس کی ایک پروننسیشن ہوتی ہے، تو وہ جو روایتوں میں کہیں پر یہ تذکرہ آ گیا کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، وہ عین ممکن ہے کہ وہ ان کا تذکرہ کر رہے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح جی قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے جو ہے حکمران کا کہیں پہ ذکر ہو رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی فتح دیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، تو وہ بالکل بات ٹرو لگتی ہے کہ ایسا آپ نے فرمایا ہوگا، اور وہ یہ حکمران تھے، ان کا نام یعنی کہ یہ کوئی چھوٹی وہ تو نہیں ہے ہاں، اور کیا یہ تو کہیں ریکارڈڈ ہسٹری کوئنسیڈنس تو میں نہیں ہے۔ بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہے یہ سارا، کیونکہ پھر یورپینز نے اس کو نہ صرف ان کے تو لٹریچر میں بھی اتنا ذکر ہے ان ساری چیزوں کا جو کہ ہوئی ہیں، اس کے ہوں بعد سلطنت عثمانیہ کا ایک قسم کا عروج وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے بیسیکلی، تو ہوں اس کی ٹائم اور لائن بھی بڑی آپ یہ صحیح ہے، دیکھیں میرا خیال میں نیکسٹ سیشن میں جب ہم اس کو لنک کریں گے تو دنیا کے ٹائم اسکیل پہ چیزیں دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ کس طرح لنکڈ ہے اس سے ڈائریکٹلی، کتنا جی، ڈائریکٹ واسطہ بنتا ہے باقی نشانیوں سے۔ کیونکہ آگے والا جو حصہ ہے نا ان روایات ہے کہ جس میں قسطنطنیہ کے فتح کے بعد کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہاں پہ میرے خیال سے وہی والا سارا کانسیپٹ ہم نے دوبارہ لے کر آنا ہے جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہوئے ہیں تمثیل کا، کہ کس ہوں طریقے سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں، وہ چیزیں جس طرح بیان ہوئی ہیں وہ آگے ساری تمثیلی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول والی بات بھی، دجال کا ظہور بھی، تو وہ اس کے لیے ہم نے بیان کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خالی لوگوں کے ذہن میں یہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہوگا، بالکل اپنے والد کے نام کا بھی ذکر کیا ہوگا، اپنے نام جی کا بھی ذکر کیا ہوگا، ایک حکمران کا بھی ذکر کیا ہوگا جس میں ساری خصلتیں پائی جائیں گی کہ وہ بڑا نیک ہوگا، سنت کے مطابق حکومت کرے گا، لوگوں میں فیاضی سے یہ چیزیں بانٹے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا لیکن کہیں بھی
جب آپ نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو علیحدہ ہی رکھا ہے, علیحدہ موقعوں پر بالکل بیان کیا, اس نے وہ جو دنیا والی روایات کو بالکل علیحدہ رکھا ہے. بالکل 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 یہ بعد میں پھر جب وہ تطبیق کے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے پھر ایک ہی کیریکٹر, ایک ہی شخص کو شاید انہوں نے فوکس کر لیا, اور چونکہ ہمارے یہاں مہدی کا کانسیپٹ پھر بعد میں بہت زیادہ اس کی ایک سینکٹیٹی ڈیولپ ہو گئی, تو اس کی وجہ سے بھی پھر شاید زیادہ اس کو اس طرح لیا گیا ایک ہی اس میں. تو اینی ویز سر میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آئی ہیو ٹو لیو, آئی ایم بٹ لیٹ. جی میں بھی تو چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ اختتام کریں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سارا موقف بیان کر چکے ہیں امام مہدی کے متعلق. اس کے بعد کے ہم لیکچر میں پھر ہیونگ ڈسپینسڈ ود the ٹاپک آف امام مہدی, ہم اب عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے بارے میں گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے.